بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دیجیے۔ اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئولیت جو ہوتی ہے، انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئیں۔ بہرحال حضور کے دل میں رغبت، آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل، جس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجرت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے۔ اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا۔ قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ الذین آتیناہم